مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اب سردی تو کم ہو گئی تھی، تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن کبھی کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی۔ سورج غروب ہونے جا رہا تھا، اس لیے نیم سورج کی کرنیں اس کی سنہری رنگت کو مزید چمکا رہی تھیں۔ وہ کھلی سی بالکنی کی ریلنگ پر ہاتھ جمائے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے لون کا وہ حصہ نظر آ رہا تھا جہاں پول تھا اور رنگ برنگے پودے اگے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کو چھو کر جا چکا تھا۔ اس پر ایک ہلکی سی مسکان اس کے انابی لبوں پر رقص کر گئی۔ اس نے گہرا سانس خارج کر کے ڈارک براؤن آنکھوں سے کھلے آسمان کا جائزہ لیا، لیکن وہ گھر میں ہونے والی گہما گہمی اور تیاریوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آج ایسا کون سا خاص دن ہے جس کے بارے میں اسے پتا نہیں تھا؟ ساری کزن بھاگم دوڑ کر رہی تھی۔ وہ جب بالکنی سے نیچے آئی تو اس نے کچن میں جاتی ہوئی ریدا سے پوچھا کہ گھر میں اتنی صفائی ستھرائی کیوں ہو رہی ہے۔ ریدا نے جو اسے خبر دی، اسے سن کر اس کا دل ایک دم بجھ گیا تھا۔ چہرے پر زردی سی چھا گئی، کیونکہ وہ اس شخص سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اس لیے وہ اپنا سا منہ لے کر جلدی سے تیار کر کے ہسپتال جانے لگی، کیونکہ وہ اس گھٹن زدہ ماحول سے، جہاں اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، یہاں سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ سارا دن ہسپتال میں اس کا بے چینی سے گزرا۔ وہ گھر جا کر اس شخص کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ اس کا اس گھر کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے ابھی وہ جب ہسپتال سے واپس آئی ہی تھی کہ ریتا نے آ کر اسے دادی کا پیغام دیا۔ شہوار، دادی جان بلا رہی ہیں، آ کے ان کی بات سن لو۔ پیغام پہنچانے والی کا لہجہ حسب معمول بیزار تھا۔ خیر، اس سے کون سا ان کے رویوں سے فرق پڑتا تھا؟ ریتا سمیت ان کے دیگر تمام کزنز کا رویہ شہوار کے ساتھ ایسا ہی تھا، کیونکہ سب کا رویہ اس گھر کے ولی عہد عزت مآب شہریار مصطفیٰ کے ساتھ دادی کی ضد پر اس کے ہونے والے نکاح کے بعد بدل گیا تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، اس کے تمام لائک 5 کزن اور اس کی مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے امید لگائے جو بیٹھی تھی کہ ان دادی پوتی نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ آپ نے بلایا دادی جان؟ اس نے ان کے پلنگ کے کنارے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تنہائی اور اپنے دونوں سپوتوں کی غفلت کی ستائی ہوئی دادی اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی تھی۔ شہوار کے والدین اس کے بچپن میں ہی ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے تو کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھے جس سے وہ اپنا دکھ بیان کر سکتی۔ اس کے چچا لوگوں نے اس کے ماں باپ کی طرح اس سے پیار تو نہیں کیا تھا، لیکن دادی کی ضد کی وجہ سے اس کے ڈاکٹر بننے کی خواہش ضرور پوری کر دی تھی۔ لیکن اس کے ڈاکٹر کی خواہش اس کے دل کی خواہش کو لے ڈوبی تھی۔ اب اس نے ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنی تھی جس کو وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے بعد دادی نے اسے اپنی شفقت بھری آغوش میں لے لیا تھا اور تب سے اب تک ہر ممکن اس کی حفاظت کی تھی۔ او ہاں بچے، شہریار اس مہینے کی 10 تاریخ کو واپس آ رہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری پھپھو کو رخصتی کے لیے ہاں کر دوں۔ پچھلے سال سے اصرار کر رہی ہیں وہ۔ اب تو تیری ڈاکٹری بھی مکمل ہو گئی ہے۔ دادی جان خوشی سے آگے کی پلاننگ کرنے لگی، جبکہ اس کا حل اب تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اس فضول انسان کا ذکر سن کر اسے شدید ناپسند تھا۔ پروانوں کی طرح اس کے گیت منڈلاتی اس کی انا کو تسکین پہنچانے کا، جبکہ اس کے کزنز اور خاندان کی تمام لڑکیاں پروانوں کی طرح اس کے گیت منڈلاتی اس کی انا کو تسکین پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتی تھیں۔ جس کا دماغ پہلے ہی 7ویں آسمان پر تھا۔ اسے وہ دن یاد آنے لگا جس دن وہ اپنی یونیورسٹی سے واپس آئی تھی تو گھر کو برقی کمکموں سے سجایا جا رہا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے حیرانگی سے پورے گھر کو دیکھنے لگی کہ گھر میں ایسا کون سا فنکشن ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو دادی نے بہت پیار سے اس کے ماتھے کو چوما اور کہا کہ آج تمہارا نکاح شہریار کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سن کر گویا اسے لگا کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ اسے اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس کا یہ نکاح کرنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، پر دادی کی ضد پر وہ انکار نہ کر سکی۔ اسے لگا کہ پھپھو اس رشتے کے لیے نہیں مانے گی۔ ان کا جھکاؤ واضح طور پر ریدا کی جانب تھا، مگر اس کی تمام تر امیدوں کے برخلاف دادی کے اصرار
اور قسمت کے وار کے آگے کسی کی نہ چل سکی، مگر وہ اپنے سے 4 سال چھوٹے اس شخص کو قبول نہ کر سکی تھی۔ کچھ لوگوں کی باتوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ بچے کن خیالوں میں کھو گئی ہو؟ دادی جان کی پکار نے اس کے خیالات کی توڑ توڑی تھی۔ اس نے چپ کر کے تھوڑی دیر اس کا پر امید چہرہ دیکھا اور گہری سانس بھری۔ جیسے آپ کو اچھا لگے دادی جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دادی جان کا چہرہ کھل اٹھا تھا جبکہ وہ انہیں کھانا کھانے کا بہانہ کر کے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ قدموں میں خود بخود ہی تھکن اتر آئی تھی۔ نکاح تو ہو ہی چکا تھا، اب انکار کا کیا فائدہ؟ آخر کب تک میں دادی کو ٹال سکتی ہوں؟ ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ڈوبتے دل کو ادھوری سی تسلی دینے کی کوشش کی تھی جو کہ اس فیصلے کے خلاف شدید احتجاج کر رہا تھا۔ سنا ہے دادی تمہاری رخصتی کرنے والی ہیں۔ شہریار کے آنے پر وہ صبح سبتال جانے کے لیے نکلنے والی تھی کہ اس کے بڑے ماموں کی لاڈلی بیٹی ردا نے اپنے مخصوص چلے ہوئے لہجے میں طنز کرتے اسے روک لیا۔ بڑے ماموں کے ردا سمیت 4 بچے تھے۔ ردا سب سے بڑی، اس کے بعد آرزو اور تیسرے نمبر پر الیزے تھی، جبکہ سب سے چھوٹا ان کا ایک بیٹا تھا۔ چھوٹے ماموں کی تو ایک ہی بیٹی تھی، کومل، جو کہ ان کی اکلوتی اولاد ہونے کا شرف رکھتی تھی۔ ردا اس کی ہم عمر تھی اور پڑھنے کے بعد آج کل گھر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ باقی تینوں یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ بڑے ماموں کا بیٹا معاذ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ تھا، وہیں شہریار بھی اس کے ساتھ تھا۔ مجھے نہیں پتا، تم جا کر دادی جان سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، اسے جواب دیتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ویسے بھی اس کے پاس ردا کی فضولیات کا کوئی جواب نہ تھا اور اس کے پاس ان کی طرح سفر کرنے کے لیے کوئی گاڑی وغیرہ بھی نہ تھی، اس لیے اسے بس پر بیٹھنا تھا جس کے نکلنے میں تھوڑی ہی دیر تھی۔ ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اس نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر دوڑائی اور ٹائم دیکھ کر تو اس کے قدموں میں خود بخود ہی تیزی آ گئی تھی۔ بس نکلنے میں 20 منٹ تھے۔ ادھر جہاز پرواز کے لیے تیار تھا۔ اس کے دھیان کے دھاگے خود بخود اس دشمن جان کی طرف مڑ گئے تھے جو نہ جانے کب سے اپنی تمام تر بے رخی اور بیزاری کے باوجود اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ نوعمری میں ہی اس کا دل اپنی اس نکچڑی اور دنیا سے بیزار ماموزاد کے خواب بننے لگا تھا، اور جب دادی نے ان کے نکاح کی بات کی تو اس کے تو دل کی مراد بھر آئی تھی۔ امی اس نکاح کے لیے راضی نہ تھیں، وہ ردا کو بہو بنانا چاہتی تھیں، پر ان کے اصرار پر وہ ہار مان گئی تھیں۔ آج 5 سال بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اس اجنبی دیس کی ہواؤں کو چھوڑ کر اپنے وطن کی جانب رواں دواں تھا، جہاں اس دشمن جان کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے بستے تھے۔ نکاح کے بعد وہ آج اتنے عرصے بعد وہ اس کا سامنا کرنے والا تھا۔ ردا کے مطابق وہ ڈاکٹر بن چکی تھی۔ اس کا اپنی سب کزن سے رابطہ تھا، سوائے اس ایک کے جس سے رابطہ ہونا چاہیے تھا۔ فلائٹ لینڈ ہو چکا تھا۔ اس نے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے نظر دوڑائی تو امی ابو سمیت بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں کی 4 بیٹیاں موجود تھیں۔ بس جس ماموں کی بیٹی کی دید کا سب سے زیادہ اشتیاق تھا وہی غائب تھی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور اپنوں سے ملنے کے لیے ان کی جانب بڑھا۔ وہ گیٹ کے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ اندر سے آنے والی چہکاروں اور کہکوں کی آوازوں سے اس سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اندر کون موجود ہے۔ گہری سانسیں بھرتے ہوئے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ سب سے پہلی نظر اس شخص کے چہرے پر پڑی تھی جو کہ دادی جان اور پھپھو کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیسی ہے شہوار؟ اسے دیکھ کر وہ مخاطب ہوا۔ نظریں ہیرو کی طرح چمکا رہی تھی، اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ردا اور دیگر تمام کزن کی مسکراہٹیں اس سے دیکھ کر پھیکی پڑ گئی تھیں، جبکہ وہ اس کی نظروں پر دل ہی دل میں کوفت کا شکار ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے دادی، میں فریش ہو لوں، وہ مشکل جواب دے کر اس نے جان چھڑانے کے لیے پر تولے۔ ہاں بچے، کوئی بات نہیں، فریش ہو کر آ جاؤ، ملازمہ ویسے بھی کھانا لگانے والی ہے، دادی نے بول کر اس کی مشکل آسان کر دی تھی، جبکہ وہ فوراً اندر کی جانب بڑھی اور آداری کا موڑ مڑتے تک اس شخص کی پرتپش نظریں اسے اپنی پشت پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے غائب ہونے پر وہ چونکا۔ اس ایک پل کی ملاقات نے دید کی پیاس مزید بڑھا دی تھی، جبکہ اس کے برعکس دشمن جہاں کے تیور خطرناک تھے۔ مطلب ابھی تک وہ اس رشتے کو دل سے قبول نہ کر سکی تھی، جبکہ اس کا دل پھر بھی پر امید تھا۔ اس کی محبت کی تپش اس کا دل پگلا دے گی۔ ملازمہ کے بلانے پر جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو سب بیٹھ چکے تھے۔ ردا اس شخص کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے آنے پر اس نے نظروں ہی نظروں میں اسے کچھ جتانے کی کوشش کی تھی۔ خیر اس سے کون سا کوئی فرق پڑتا تھا؟ علی اس کی بڑی پھپھو کا بیٹا تھا۔ اس کے ساتھ والی کرسی خالی تھی اور وہ وہیں بیٹھ گئی اور ان پرتپش نظروں کا رخ ایک مرتبہ پھر سے اس کی جانب ہو چکا تھا۔ اف، وہ دل ہی دل میں شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ شدید غصے سے اس کی جانب اپنی گھور سیاہ نظریں اٹھاتے ہوئے وہ بے آواز بولی، ٹھرکی، جبکہ وہ اس کے لبوں کی حرکت محسوس کر کے مسکرا اٹھا تھا۔
ان آنکھوں کے سیاہ سمندر میں اس کا پہلے سے ڈوبتا دل مزید ڈوب ہو گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ سیاہی کی قید سے رہائی اب خواب ہی ہے۔ شہوار بچے، آج گھر ہی رک جاؤ، تمہاری پھپھو آج رخصتی کی تاریخ لینے آ رہی ہیں۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تھی کہ دادی نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر بتایا، جی اچھا، قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا تھا، اور خود کو چھوڑتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کا تماشا دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہائے رے مجبوری، شاید جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کو ایسے ہی دوسروں کے فیصلے قبول کرنے پڑتے ہیں۔ وہ سب لاؤنج میں موجود تھے، آج پھپھو رخصتی کی تاریخ لینے آئی تھیں۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر خوبصورت سے نقش و نگار والے انگورے جوڑے میں ملبوس صوفے پر پھپھو اور دادی کے ساتھ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ اس کی دوسری جانب وہ شخص بیٹھا تھا جو کہ اس کی ناخوش سے بخوشی آگاہ تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اس کے اس رنگ میں سپاٹ مگر جگمگاتے دل فریب چہرے پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ اس کے دل نے اپنی خوشی کے لیے اس کی ناخوشی کو نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ اس کے دل کے بقول وہ اس کی بے پناہ محبت پا کر جلد اپنی ناخوشی بھول جائے گی، یہ بھی دل کے بہلانے کو غالب گمان تھا۔ اس نے خیال کو سرعت سے جھٹکا۔ ایک ماہ بعد رخصتی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور اس ہنسی خوشی کے درمیان ردا نے حسرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ایک ایسے خواب کی مانند تھا جو دسترس سے باہر تھا، اور ایک ماہ کے بعد تو جو بچی کچی آس تھی وہ بھی ختم ہو جانی تھی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ شہریار کے مسکراتے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھی اور دوسری لڑکیوں کی جانب بڑھتے ہوئے اپنے دل کو بھول جانے کی کوشش کی تھی۔ جب انسان چاہتا ہے وقت رک جائے، لمحے طویل ہو جائیں، اس کا ناپسندیدہ وقت نہ آئے، تو وہ وقت اس کی خواہشات کے برعکس پر لگا کر اٹھ جاتا ہے۔ آج رخصتی کا دن تھا۔ وہ اپنی بے چینی چھپانے روایتی سفید شیروانی میں ملبوس اسٹیج پر بیٹھا شہوار کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دیگر تمام کزنز ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ ردا بھی اپنے ڈوبتے دل کو سنبھالتے ہوئے وہاں موجود تھی۔ جو آپ کے دل کی اولین خواہش ہو، اسے کسی اور کا ہوتے دیکھنا دل کہاں گوارا کرتا ہے۔ دادی اور پھپھو اس کے سامنے والے صوفے پر موجود تھی۔ تبھی شہوار کے آنے کا اعلان ہوا۔ میرون رنگ کے مغلیہ طرز پہ بنے لہنگے اور قدیم طرز کے زیورات میں وہ کسی دیو مالائی داستان کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ اس کے خیرہ کرتے حسن کو دیکھ کر بے اختیار سے سہارا دینے کو آگے بڑھا، جبکہ ارد گرد موجود کزنز کے شور مچانے پر وہ کچھ چھین سا گیا۔ وہ اس کے ہاتھ کا سہارا لے کر اسٹیج پر چڑھی، حالانکہ دل چاہ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹکتے۔ فضول انسان، دادی جان بار بار اپنی آنکھوں میں خوشی سے آئی نمی صاف کر رہی تھی۔ آج اس کا دیرینہ خواب پورا ہوا تھا۔ اپنی اس پوتی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر وہ چین سے مر سکتی تھی۔ پھپھو نے بھی اسے اپنے کلوتے بیٹی کی خوشی کے لیے قبول کر لیا تھا۔ انہیں ویسے بھی اس سے کوئی پرخار نہ تھا، وہ تو ویسے ہی ان کا جھکاؤ ردا کی جانب تھا۔ رخصتی ہو چکی اور اسے شہریار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی اور اس سے باہر سے ہنسی مذاق و شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے ڈوبتے دل کو سنبھالتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ پہلی مرتبہ اس کا کمرہ دیکھ رہی تھی، جو کہ اس کی خوش ذوقی اور نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور آج پہلی دفعہ اسے مائیگرین کا درد بے حد زیادہ تھا۔ اسے شدید درد پر وہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ یہاں بیٹھ کر اس بے باک کا انتظار کرنے والی تو نہ تھی، اس لیے اپنے ٹھنڈے ہوتے ہاتھ پیر اور درد سے پڑتے سر کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ جبکہ دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے وہ چونکا۔ وہ فوراً اس کی جانب بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ شہوار، کیا ہوا آپ کو؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آواز میں گھبراہٹ، فکر مندی واضح تھی۔ میرا سر شدید درد کر رہا ہے، شدید تکلیف سے کرا کر بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے گرم سیال بھی بہنے لگا۔ درد ہر لمحے کے ساتھ شدت اختیار کر رہا تھا۔ اتنے دنوں کی ٹینشن رنگ لائی تھی۔ درد کی شدت کے پیش نظر وہ بھول گئی تھی کہ اسے سہارا دینے والا وہ فضول انسان ہے جس کا وہ لمس تو دور قربت بھی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اچھا روئیں تو مت، آپ کی دوائی کہاں ہے؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اس کے سلسلے میں بہتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے گھبرا کر بولا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے مائیگرین کا درد ہوتا تھا اور وہ شدید نوعیت کا تھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال ہے؟ فضول انسان، درد ہو رہا ہے تو رو رہی ہوں۔ آنسو خود بخود آ رہے تھے۔ وہ اپنی کمزوری اس پر عیاں ہونے کی وجہ سے سرخ ڈوروں بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے شکوہ کناں لہجے میں بولی، جبکہ وہ اس نینوں کے وار پر ہزار دفعہ کا زخمی دل ایک مرتبہ پھر زخمی ہوا تھا۔ اس کی گردن میں گلٹی ابھر رہی تھی۔ وہ مشفق کی جانب سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے دل و دماغ کو اس کی خراب حالت کا احساس دلاتے ہوئے بے لگام خواہشات اور جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کی، اور خود کو سرزنش کرتے ہوئے حرکت میں آیا اور اس کو بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اس کے پرس میں سے مخصوص دوا نکال لی اور پانی کے ساتھ اس کی جانب بڑھائی۔ اٹھیں، یہ گولی لیں۔ وہ گولی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا اور اس کی گولی منہ میں رکھنے کے بعد اسے سہارا دیتے ہوئے پانی کے گلاس اسے منہ سے لگایا۔ گولی نگلتے ہی وہ کراتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اتنی سی دیر میں ہی اس کی تمام توانائی نچڑ چکی تھی۔ اسے ہامتا دیکھ کر وہ شدید پریشان ہو چکا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اس کی تکلیف خود پہ لے لے۔
اللہ میرا سر! اس کے کرانے پر وہ چونکا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور ہلکا ہلکا دبانے لگا۔ سر پر مضبوط مردانہ انگلیوں کا نرم سا لمس محسوس کر کے وہ چونکی۔ پر احتجاج کی ہمت خود میں نہ پا کر اس نے خاموشی سے آنکھیں موند لیں۔ ویسے بھی اس کے ہاتھوں کے نرم گرم لمس سے اسے سکون مل رہا تھا۔ ولیمے کے بعد سے ہی ان دونوں کے لیے خاندان بھر سے دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اس لیے انہیں روز کہیں نہ کہیں جانا پڑتا۔ مسز شہریار، تم اپنی اور میری پیکنگ کر لو۔ کل ہم ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے مری جائیں گے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے مقصور خوبصورت لمبے بال سکھا رہی تھی کہ اس کے شوشے پہ چونکی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سنجیدہ چہرے سے خوب روب بھری آواز میں شوہرانہ روپ جمائے ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر شرارت سے جگر جگر کرتی آنکھیں اس کا پول کھول رہی تھی جو کہ اس کے بالوں میں الجھی تھی۔ دانت پیستی ہوئی وہ اٹھی اور اس پر لپکی، اور وہ جس میں انتظار میں تھا فوراً سے اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں قید کیا اور ہنستے ہوئے اپنے سینے پر پڑنے والے اس کے نازک مکوں کے تشدد کو سہنے لگا۔ تمہیں کیا ہوتا ہے ہاں؟ میں پورے 4 سال بڑی ہوں تم سے۔ ہاتھوں کے تشدد کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی باور کرایا گیا، جبکہ مقابل کے تیور اس کی کھلی خوشبودار زلفوں کو اپنے چہروں پر گرنے پر فوراً بدلے انداز سجیدہ اور آنکھوں میں خمار بھر چکا تھا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں اس پر غصہ کرتے ہوئے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے چونکی تھی۔ دماغ نے فوراً خطرے کی بتی چلائی۔ دل ہی دل میں گھبراتے ہوئے اس نے اپنی نظریں اس کی نظروں سے ملائیں تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے فوراً اس کا اظہار توڑنے کی کوشش کی، جو کہ وہ بخوبی ناکام بنا چکا تھا۔ ہاں تو مسز شہریار، آپ مجھ سے بڑی ہیں؟ ہاں، خمار بھری آواز میں پوچھے گئے۔ اس کے سوال پر اس کے حواس مزید اڑے تھے، جبکہ وہ کمینہ اب مزید قریب ہوتے اس کے بالوں کی خوشبو کو خود میں اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں بھر رہا تھا۔ اس کی بے باک حرکتوں پر اس کے پورے جسم میں سنسنی توڑ گئی اور چہرہ شدید تپنے لگا۔ چھوڑو مجھے، گھٹیا انسان! خود سے بڑی لڑکیوں کو اتنے گندے طریقے سے دیکھتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ گھبراہٹ کے مارے جو کچھ اس کے منہ میں آیا تھا وہ اور فور بولتی گئی، جبکہ اپنی بیگم کی باتیں سن کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے اس گھٹیا انسان کا سارا خمار بھگ سے اڑ گیا۔ فوراً اپنا چہرہ اس کے بالوں سے نکالتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ شدید سرخ تھا، جیسے ابھی خون چھلک آئے گا۔ واہ محترمہ، آپ کو یاد تو ہوگا تمام گواہان کے موجودگی میں مجھے گھٹیا انسان کو ان تمام حرکتوں کا پرمٹ مل چکا ہے۔ اب میرا جو دل کرے گا میں کروں گا، تو مجھے روک نہیں سکتی۔ وہ اس کے مزید قریب آتے ہوئے بولا اور اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرنا چاہتا تھا، جبکہ وہ جب بھی اس دشمن جان کو دیکھتا تھا تو اس کا اپنے اور اپنے اوپر اختیار ختم ہو جاتا تھا، وہ بے قابو ہو جاتا تھا۔ اب تو اس پر شہریار خان کا حق تھا، وہ اپنا حق لینا جانتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بے اختیار ہنسا، جو کہ ہر وقت دور سے اس پر بڑے ہونے کا روپ جماتی تھی، اور پاس آتے ہی اس کی ساری تراری ہو گئی۔ اس کے مظلوم چہرے پر ترس کھاتے ہوئے اس نے اسے چھوڑ دیا، جو فوراً پیچھے ہٹی اور ڈریسنگ روم میں جا کر پناہ لی، ساتھ ہی کانپتے ہاتھوں سے کنڈی بھی لگائی کہ وہ پیچھے ہی نہ آ رہا ہو۔ توبہ، حرکتیں تو دیکھو اس کی! اس سے بچ کر رہنا ہوگا، اب کوئی بھروسہ نہیں اس کا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے سوچا تھا، یہ اتنی گرمی کیوں ہے؟ صبح صبح آج وہ دونوں اپنے ہنی مون کے لیے مریض کی جانب رواں دواں تھے، جبکہ وہ اس کی یقین دہانی پر کہ وہ کوئی فضول حرکت نہیں کرے گا اس کے ساتھ آئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ اس سے دور دور رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اگر اسے ناشتے کا کہتا تو وہ نوکرانی کے ہاتھ اس کو ناشتہ بھجوا دیتی، اس کے آفس جانے سے پہلے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل جاتی اور دادی کے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ وہ اس سے دور رہے، لیکن اب اس سے اپنے اندر کچھ تبدیلی بھی محسوس ہونے لگی۔ شادی والی رات کے بعد سے ان کے درمیان کچھ بدل گیا تھا۔ دادی کے بعد شہریار وہ واحد شخص تھا جس نے اس طرح اس کا خیال رکھا تھا۔ دل خود بخود ہی اس کے لیے نرم ہو گیا۔ دور سے اناپرست رکھنے والا وہ شخص ذرا بھی اناپرست نہ تھا۔ اس کے تمام اندازوں کے برخلاف وہ اس سے بڑے احترام سے پیش آیا تھا، جس میں محبت کی جھلک واضح تھی۔ وہ اسے بھی دل سے قبول نہ کر پائی تھی، پر اس نے اپنی زبان کی کرواڑ سے اس کا دل زخمی کرنے کی کوشش نہ کی تھی، اور ان دونوں کی نوک جھوک جب جب وہ پاس ہوتا تھا مسلسل جاری رہتی۔ بقول اس کے اسے تنگ کر کے دلی سکون ملتا ہے، جبکہ وہ چڑھتی اور اس کے نئے سرے سے محبت ہو جاتی۔ گھٹیا انسان! اس نے کڑوا منہ بنا کر سوچا، سر جھٹکا اور کھڑکی سے نظر آتے باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ ہاں مسٹر شہریار، بات سننا ذرا۔ دانت پیستی ہوئی اس کی جانب مڑی تھی، جس سے اس کا ایک پل کا بھی سکون برداشت نہ ہوتا تھا، اور یہ اس کا فضول طرز مخاطب جو کہ وہ اسے چڑھانے کے لیے استعمال کرتا تھا، کیونکہ اس سے پتا تھا کہ مجھے اس لفظ میں شدید چڑ ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتا تھا، اور اسپیشل اس ٹائم جب سب گھر والے پاس بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب اس سب کے سامنے اپنی زبان نہیں چلاؤں گی، اس لیے وہ جان بوجھ کر مجھے اس نام سے چھیڑتا تھا۔ لیکن اس دن کے بعد سے تو وہ اسے چھوٹا ہونے کا تانا دینے سے بھی کتراتی تھی۔ دل ہی دل میں تاؤ کھاتے وہ بڑے ضبط سے اپنے تاثرات قابو میں رکھتے اس کی جانب مڑی، جس کی آنکھیں اسے تنگ کرنے کے خیال سے ہی چمکنے لگتی تھیں۔ کیا ہے؟ میرا سکون تم سے برداشت نہیں ہو رہا، وہ تب کر بولی۔ جواباً اس کی معصومیت سے نرم میں سر ہلاتے مزید تپ گئی۔ اوکے یار، مجھ سے تو بات کرو، سارا سفر اس طرح چپ کر کے تو نہیں گزر سکتا نا۔
میں بور ہو رہا ہوں، مجھے کیا فائدہ اتنا حسین ہمسفر ساتھ ہو اور میں بور ہوں، ایسا تو نہیں چلے گا نا یار۔ اس کے تنے ہوئے تاثرات پر وہ امن کا جھنڈا لہراتے بولا۔ اس کے کہنے کے باوجود وہ سر جھٹک کر منہ کھڑکی کی طرف پھیر کر بیٹھی رہی، کیونکہ شہوار کو بھی اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی تمام چیزوں کا بدلہ اس ٹائم سے لینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بس میں وہ میرے ساتھ کوئی بھی آوارہ حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اسے جتنا بھی تنگ کرنا چاہتی تھی وہ کر سکتی تھی۔ لیکن شہریار اس کا یہ رویہ دیکھ کر گہری سانس بھر کر رہ گیا، اس کے سارے رومانس کا ستیہ ناش ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ تو بڑے خواب سے جا کر آیا تھا، مری کے حسین موسم میں وہ اپنی تمام تر محبت اس پر لٹائے گا، مگر یہ دشمن جان تو بڑی خروش ہے یار، وہ سوچتا رہ گیا۔ وہ مری پہنچ گئے تھے، شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، ہوٹل کے کمرے میں پہنچتے ہی وہ دونوں تھک چکے تھے۔ رات کا کھانا کھاتے ہی بعد وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر نرم سے بستر پر گر گئے، جبکہ شہوار بھی اپنی تمام سوچوں کا تالا لگایا اور پرسکون نیند سونے کی تیاری کرنے لگی۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ اطمینان بھی تھا کہ وہ اس بے خبری میں اس کی مرضی کے بغیر اس کے قریب نہیں آئے گا۔ وہ اس کی تمام تر سوچوں کے برعکس تھا اور دل ہی میں دھیرے دھیرے اسے قبول کر رہا تھا، جبکہ شہرائے سے اپنے ساتھ ایک بستر پر اطمینان سے بغیر کسی خدشے یا گھبراہٹ کے بیڈ شیئر کرنے پر ہولے سے مسکرایا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس پر اعتماد کرنا شروع ہو گئی۔ یہ پتھر اب تھوڑا تھوڑا موم ہو رہا تھا، دل پگھلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس جذبے کو لے کر شہریار کے چہرے پر ایک الگ سی رونق آ گئی، اس کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر آیا۔ اس کے سونے کا یقین کرنے کے بعد اس نے دھیرے سے اس کی جانب کروٹ بدلی اور مسکراتے ہوئے اس کی خوبصورت نقوش دیکھنے لگا۔ اس کے جاگتے میں تو یہ حرارت جرأت کرنے پر اس نے کاٹ کھانے کو دوڑنا تھا۔ اس کی گہری نیند کا یقین کرتے دل کے تقاضوں پر بے قرار ہو کر اس نے اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کے ماتھے کو ہولے سے چوما اور اس کی بے خبر چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آنکھیں موند دیں۔ ان کا ہنی مون شروع ہو چکا تھا اور شہریار اسے دن بھر اپنے ساتھ گھماتا رہتا، رات کو تھک ہار کر وہ بستر پر گرتی تھی۔ اس کے برعکس وہ گھومنے پھرنے کا شوقین تھا، اسے بھی سارا دن ساتھ لے کر ہر جگہ گھومتا رہتا۔ آج بھی وہ مری کی خاک چھاننے کے بعد آئے تھے، وہ بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی کہ اس کے بلانے پر چونکی اور اس کی سم دیکھا جو بالکنی میں موجود چھوٹے سے خوبصورت صوفے پر بیٹھا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ بمشکل اپنے درد کرتی ٹانگوں اور پیروں کو سنبھال کر وہ صوفے تک پہنچی اور تھک کر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا شہریار؟ اس کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھ کر نرمی سے پوچھا، جبکہ وہ اس کی مکمل توجہ پا کر مزید روحانسی سی ہو گئی۔ شاید اسے دادی کی یاد آ رہی تھی، تب اس نے خود کو بہلانے کی کوشش کی۔ پاؤں میں بھی درد ہو رہا ہے، وہ رہ نہ سکی اور شکوہ کے لہجے میں اسے بتایا، جبکہ وہ اسے شکوہ کرتی نگاہوں پر ہولے سے مسکرایا۔ قصور تو واقعی میرا ہے، تو تلافی بھی مجھے ہی کرنی پڑے گی، کہتا ہوئے اس نے دھیرے سے اس کے پیر اپنی گود میں منتقل کر لیے اور نرم ہاتھوں سے دبانے لگا۔ وہ چونکی، اعتراض کرنے ہی لگی تھی کہ اسے سخت ہاتھوں کی نرمی سے ملتے سکون اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی اور تمام فکروں کو پس پش ڈالتے اس نے سکون سے آنکھیں موند دیں۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ عجیب سے احساس پہ چونکی اور آنکھیں کھول لیں تو اس کے کندھے پر سر رکھا، اپنا تقریباً سارا وزن اس پر ڈالے مزے سے سوئی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے پیچھے ہونے کی کوشش کی پر شہریار نے اسے روک لیا اور نرمی سے اس کا سر اپنے کندھے پر منتقل کر لیا، چونکہ شہریار کچھ دیر اور سکون محسوس کرنا چاہتا تھا جو اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر وہ محسوس کر رہا تھا۔ رات کے پرفسون ماحول کا اثر تھا یا جانے کیا کہ اس کا دل مزید کچھ نرم پڑا۔ اس نے دوبارہ بغیر کسی جھجک کے اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ شہریار نے نرمی سے اس کے ملائم بالوں کو اوپر سے اس کے سر کا بوسہ لیا اور اس کی جانب سے کسی قسم کی مزاحمت یا کڑوا جملہ نہ پا کر اس کا اعتماد بڑھا۔ ان کے سر پر ستاروں بھرا آسمان جگمگا رہا تھا اور اس کے عین وسط میں خوبصورت سا مکمل چاند اپنی پرفسوں چاندنی سے ہر چیز روشن کر رہا تھا۔ رات کی دل فریبی نے اس کے دلوں کو بھی چکر لیا، وہ دونوں چپ کر کے اس کی خوبصورت آسمان کو دیکھنے لگے، جبکہ شہریار نرم ہاتھوں سے ہولے ہولے غیر ارادی طور پر اس کے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اس کے بالوں کو نرم بوسہ بھی دے رہا تھا، مگر شہوار کسی قسم کی مزاحمت نہ کی۔ اسی بات نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا، تبھی وہ نرمی سے بولا، شہوار بیگم، آج رات آپ مجھے حیران کرنے پر تلی ہیں۔ لہجے میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور اس کے شانے پر مکہ مارا، ایسی بھی کوئی بات نہیں، اب تم مجھے پہلے کی نسبت تھوڑا زیادہ قابل قبول لگتے ہو۔ اس لیے وہ بھی جواباً بڑے انداز سے بولی، جبکہ سامنے والا تو پہلے اس کی ہر ادا پر قربان تھا۔ شہوار، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ بہت محبت بھی کرتا ہوں، نہ جانے کب سے بغیر کسی غرض کے۔ میں نے اب پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو میری کسی انداز سے کوئی دکھ نہ ہو۔ اس کے لہجے میں اس کے جذبات بول رہے تھے جنہوں نے شہوار کے دل پر گویا آخری ضرب لگائی تھی۔ تم میری تمام سوچوں کے برعکس نکلے ہو۔ میں اس نکاح کے خلاف تھی کہ ایک تو تم مجھ سے 4 سال چھوٹے اور اس نکاح کے بعد سب مجھ پر تمہیں پھانسنے کا الزام لگانے شروع کر دیے، اوپر سے ردا جو تمہارے افیئرز کے قصے سناتی تھی، اس لیے مجھے اس رشتے سے چڑ ہو گئی تھی۔ اس نے بھی جواباً پوری سچائی سے اپنے جذبات بتائے۔ وہ چونکا اور سنبھلا، اب اسے اس کے رویے کی وجہ سمجھ آئی، وہ بھی اپنی جگہ برحق تھی۔ اس سب کو جینے کے بعد آئی ایم سوری، مجھے اس سب کا اندازہ نہ تھا۔ ہر بات یہ ہے کہ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو اور میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری خاتون۔ وہ بڑی محبت سے اسے یقین دلا رہا تھا اور اس کے لہجے کی سچائی پہ اس کا دل یقین کر چکا تھا۔ تو میں صلح سمجھوں؟ وہ اس کی خاموشی پر شرارت سے بولا، پیچھے ہٹ ٹھڑکی انسان،
ذرا سی لفٹ کیا کرا دو، پھیلنے لگتے ہیں۔ اسے فوراً دھکا دے کر بھاگی اور مصنوعی غصے میں بولی۔ پر لہجے کی شرارت واضح تھی۔ اب بچوں ذرا وہ بھی مسکرا کر اسے پکڑنے کے لیے دوڑا، جبکہ وہ چیخ مار کر صوفے کے ارد گرد ڈھونڈنے لگی۔ اچانک شہریار نے اسے پیچھے سے پکڑا تو توازن بگڑنے سے اس کے اوپر گری، جبکہ شہریار صوفے پر۔ اب بتاؤ۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے اور سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں، اور اس کے ہنسے چہرے کو دیکھ کر اچانک سنجیدہ ہوا۔ آنکھوں میں خمار اتر رہا تھا، جبکہ اس کی خاموشی۔ شہریار نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئی تھی۔ اس کی نظروں کا پیغام واضح تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی نظریں اس کی نظروں سے نہ ہٹا سکی، جبکہ وہ اس کی خاموشی پر شے پاتے ہوئے نرمی سے اس کے چہرے کو تھام کر اس کے بالوں پر جھک کر اپنے جذبات اس میں منتقل کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی تمام شدت اور محبت دورِ شہوار میں جذب کرنے لگا۔ وہ اس قدر پیار میں گم ہو گیا تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس نے اپنی حدیں پار کر لیں۔ وہ آج دورِ شہوار کو پا کر اپنی دنیا مکمل کر چکا تھا۔ اس کی ذات بھی آج مکمل ہو گئی تھی۔ وہ دشمن جان جس کے لیے وہ 4 سال تڑپا تھا، بیرون ملک جا کر بھی اس نے اپنی عزت، اپنا امان، اپنی محبت اور اپنے جذبات کو دورِ شہوار کے لیے بچا کر رکھا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے جذبات کسی اور پر نچھاور کرے۔ دورِ شہوار بھی آج اپنا حق لے کر خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی، کیونکہ آج اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہی وہ شخص ہے اس کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی گزار سکتی ہے، اور یہ اس کی ذات کو کبھی بھی ادھورا نہیں رہنے دے گا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو شہریار اس کے قریب ہی لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی اور اس نے محسوس کیا یہ تو بالکل بھی نفرت کے قابل نہیں۔ اس کے تیز نقش، سفید رنگت، ہلکی بڑھی ہوئی داڑھی اسی شخصیت کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ دورِ شہوار کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر شدید پیار آ رہا تھا، کیونکہ اب وہ پتھر پگھل چکا تھا، اب اس کے دل موم ہو چکا تھا، جبکہ شہریار کی محبت سرایت کر گئی تھی۔ اس نے واش روم میں جانے سے پہلے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ شہریار اب بس اس کا ہی حق ہے۔ یہ حرکت کرنے کے بعد وہ تو واش روم میں چلی گئی تو شہریار نے آنکھیں کھولی تو وہ مسکرا کر رہ گیا، کیونکہ وہ اب جان چکا تھا کہ اس کے آزمائش کا وقت ختم ہو گیا اور دشمن جان اس کی روح میں بس چکی تھی۔ دورِ شہوار بھی واش روم میں گئی تو اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور اپنے سراپے کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے اپنی گردن پر محبت کی مہر دیکھی تو اس کے دل میں ایک سکون سا اتر گیا تھا، کیونکہ اب اس کی دنیا مکمل ہو چکی تھی۔